اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن بڑے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، فرمایا جو گہرے دوست ہیں وہ بھی قیامت کے دن دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، سوائے پرہیزگاروں کے۔ یعنی دنیا کے اندر جن کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، مرنے کے بعد ان کی محبت ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ محبت ان کی قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو، اپنے ولیوں کو بڑی شانیں عطا فرمائیں، بڑے کمالات عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جسے دیکھیں تو بندے کو خدا یاد آ جائے، فرمایا بندے کو آخرت کی فکر لگ جائے، وہ ولی ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا آپ ولی کس کو مانتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میں ولی اس کو مانتا ہوں جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں حدیث مصطفیٰ ہو، اس کا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے میں ولی اس کو مانتا ہوں کہ فرمایا جو کسی پتھر دل پہ نظر کرے تو وہاں اللہ کا ذکر جاری فرما دے، میں ولی اس کو مانتا ہوں۔ آج ہم ایک عظیم ہستی کے بارے میں ذکر خیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس ہستی کا نام حضرت میاں محمد حنفی سیفی رحمۃ اللہ حیاتہ ہے، وہ دور نہیں بلکہ راویریان شریف کی عظیم خانقاہ پہ جلوہ فروز ہیں۔ آج میرا دل مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں آپ کی حالات زندگی کے بارے میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وجہ یہ ہے کہ ساری زندگی جس کا نمک کھایا ہو، اگر بندہ اس کی بات نہ کرے تو یہ بھی نمک حرامی ہوتی ہے۔ میں جس کی وجہ سے ہوں، جس کی وجہ سے آپ درس قرآن کے مزے لے رہے ہیں، وہ جس ہستی کی وجہ سے میں جو کچھ ہوں، آج اس ہستی کا ہی ذکر خیر ہم کریں گے۔ آج 5.5 سال کے بعد میرا دل مجھے مجبور کر رہا تھا کہ آج صرف انہی کا ہی ذکر خیر کیا جائے، تو آج انشاءاللہ العزیز اس ولی کامل کا ہی ذکر خیر کیا جائے گا۔ اور آپ کی زندگی کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو ہماری زندگی میں بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی کا نام حضرت میاں محمد حنفی سیفی ہے۔ آپ 1950 کو میاں والی کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ کے والد ماجد کا نام غلام محمد تھا، اور مولوی لالا کے نام سے وہ مشہور تھے۔ لالا مولوی کے نام سے لوگ ان کو جانتے تھے۔ آپ کے جو دادا جان تھا وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کا نام میاں محمد احمد ان کو پکارا جاتا تھا، اور آپ کی جو دادی صاحبہ تھی وہ بھی وقت کی بہت بڑی ولیہ تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا اور میری تربیت میری دادی صاحبہ نے کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری تربیت میری دادی نے ایسی کی کہ جیسے تربیت کرنے کا حق ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ تہجد گزار مائی تھی، اور اس نے مجھے چند نصیحتیں کی، فرماتے ہیں وہ میں نے اپنے دل میں ان کو بٹھا لیا، اور مجھے آج تک انہوں نے بہت نفع دیا۔ آپ فرماتی ہیں میری دادی صاحبہ 3 باتیں مجھے بتایا کرتی تھی جو میں نے اپنے پلے سے باندھ لی۔ نمبر 1، آپ فرماتے ہیں میری دادی صاحبہ مجھے کہتی تھی کہ 3 لوگوں کا ہمیشہ ادب کرنا، نمبر 1 سادات کا، نمبر 2 پیران اعظام کا، نمبر 2 علماء کا۔ فرمایا ان 3 کا ہمیشہ ادب کرنا۔ فرمایا میں نے ان 3 شخصیات کا ادب کیا ہے، اللہ نے ان 3 کمالات ہی میرے گھر میں پیدا فرما دیے ہیں۔ فرمایا میں نے سادات کا ادب کیا، میرے شیخ کامل فرماتے ہیں میں نے پیروں کا ادب کیا، فرمایا میں نے علماء کا ادب کیا، اللہ نے یہ 3 نعمتیں میری اولاد میں آگے جاری فرما دی۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پیر کی کرامت کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پیر کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ میں وہ چشمدید گواہ ہوں جس نے 8 سال کا عرصہ دن رات ان کے قدموں میں رہ کے گزارا ہے۔ 8 سالوں میں نے ایک نماز بھی ایسی نہیں دیکھی جو انہوں نے بغیر جماعت کے پڑھی ہو۔ یعنی یہاں تو پیران اعظام اللہ ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ انہیں اگر پروگرام کی تھکاوٹ ہے تو نماز ہی گئی، یا کم از کم جماعت ہی گئی،
میں نے نہیں دیکھا کہ رات 3 بجے آئیں یا 2 بجے آئے تو آج اعلان ہو کہ حضرت صاحب نے نماز گھر میں پڑھنی ہے لہذا مسجد میں جماعت کھڑی کی جائے۔ 8 سال کے اندر ایک دفعہ بھی میں نے نہیں دیکھا۔ اور جس نے اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق گزاری، آج لوگ ایک ایک کرامت ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے کہا چند ایک باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، وہ کشمیر کا رہنے والا تھا، نام اس کا محمد یعقوب تھا۔ ذرا توجہ سے میری باتیں سنیے گا۔ محمد یعقوب اس کا نام تھا، کشمیر کا رہنے والا تھا، بڑا بیمار ہو گیا۔ CMH ہاسپٹل کے اندر وہ داخل تھا اسلام آباد کے اندر۔ ڈاکٹروں نے اسے کہہ دیا کہ تجھے بیماری ایسی ہے جس دن تو نے آدھی روٹی بھی کھائی تو نے مر جانا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے کسی نے بتایا راوی ریحان شریف میں چلا جا۔ کہتے ہیں میں کشمیر سے چلا اور چلتے چلتے میں راوی ریحان شریف میں پہنچا۔ تو کہتے ہیں میں راوی ریحان شریف میں جب آیا تو وہ کہنے لگا میں نے کہا دیکھا کہ لوگ لنگر کھا رہے ہیں تو میں نے نا لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ ایسی عظیم خانقاہ ہے جہاں روزانہ 8 من کے قریب آٹا پکتا ہے۔ 8 من کے قریب روزانہ آٹا پکتا ہے اور مخلوق خدا کو کھلایا جاتا ہے۔ اور پھر پکانے والا بھی ذکر کرنے والا ہے، آٹا گوندنے والا بھی ذکر کرنے والا ہے، پیڑے کرنے والا بھی ذکر کرنے والا ہے، روٹیاں لگانے والا بھی ذکر کرنے والا ہے۔ وہ بندہ محمد یعقوب جو کشمیر سے آیا وہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹروں نے کہا تھا جس دن تو نے آدھی روٹی کھائی تو نے مر جانا ہے، روٹی نہ کھانا کبھی بھی۔ وہ کہتا ہے میں ایک دن یہاں پہ آیا تو میں نے دیکھا بڑے لوگ بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو کہتا ہے میں کھانا بانٹنے لگ پڑا۔ تو کہتا ہے جب میں نے کھانا بانٹ لیا تو میرا دل کیا میں بھی کھا لوں۔ وہ کہنے لگا میں بیٹھا تو میرا دل کیا یار مرنا تو ہے یہ پھر کھا کے مریے۔ وہ کہتا ہے میں نے 2 روٹیاں کھائی، بھائی کوئی بات نہیں مرنا تو چلو فقیراں دے در تے آ کے مران گے۔ کہتا ہے 2 روٹیاں میں نہیں کھائی تو میں سو گیا۔ آندا ادھی راتی میں اٹھیا تو مینوں بھوک لگ پئی۔ وہ کہتا ہے میں لبا کو روٹی مینوں لبے، اور وہ کہنے لگا میں روٹی تلاش کرنے لگا۔ اور وہ بندہ وہ جسے ڈاکٹر کہتے تھے تو نے آدھی روٹی کھائی تو نے مر جانا ہے، وہ کہتا ہے یہاں ذکر والے پکانے والے بھی ذکر کرنے والے تھے اور آٹا گوندنے والے بھی ذکر کرنے والے تھے۔ کہتا ہے وہ کھانا میں کھاتا رہا تو مجھے کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ اور وہ بندہ جسے ڈاکٹر کہتے تھے تو نے مر جانا ہے اگر تو نے روٹی کھائی، تو کہتا ہے میں تو 2 روٹیاں کھاتا رہا اور مجھے پرواہ تک بھی نہ تھی۔ یہ ایک اللہ کے ولی کی آستانے پہ جو کھانا ہوتا ہے اللہ اس کے اندر بھی کتنی شفائیں پیدا فرما دیتا ہے۔ حیران ہوا یہ بات سن کے۔ باول کو پور کا ایک بندہ تھا عبد الرشید اس کا نام تھا، 6 اس کے سلمے تھے۔ اللہ اکبر، 6 اس بندے کے سلمے تھے۔ وہ میرے مرشد گرامی کی بارگاہ میں آیا اور آ کر جب اس نے ماحول دیکھا اس پر نگاہ پڑی تو مرید ہو گیا۔ جب مرید ہو گیا تو کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا حضور میرے 6 سلمے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں 6 سلموں کی جگہ پہ 6 مدرسے بناؤں گا۔ اور پھر اس نے 6 سلموں کی جگہ پہ 6 مدرسے بنائے۔ اور آج بھی اگلے دن میں اس کے بیٹے سے بھی ملا، اس کا بیٹا محمد زہیب اس کا نام ہے، اب وہ آگے پیر ہے، مرید بھی کرتا ہے، وہاں 2 مدرسے بھی چلاتا ہے، خود 2 مدرسے چلاتا ہے۔ اور یار کون سی ایسی چیز ہے کہ 6 سینموں کی جگہ پہ ایک نگاہ پڑی 6 مدرسے اس نے بنا دیے۔ یہ ہے جس پر پڑی دم میں دم آ گیا۔ فرمایا کہ یہ ایسی نگاہ ہے کہ جس پہ پڑتی ہے انسان کا، جب ہر بندہ گناہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل میں بیماری ہے، وہ مرشد کامل کی نگاہ سے جب دل کی بیماری دور ہوتی ہے وہ بندہ وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ اب میرے شیخ کامل اکثر اپنے مریدین کو یہ درس دیتے ہیں، کہتے ہیں میں اتحاد کیمیکل میں کام کرتا تھا تو جو بندہ اتحاد کیمیکل میں حاضری لگاتا تھا حضرت فرمانے لگے، مجھے ایک دن کہنے لگا میاں صاحب آپ بڑے دیانتدار ہیں، کبھی کبھی آپ نہ بھی آئیں گے تو میں آپ کی حاضری لگا دوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا بھائی میں جس دن آؤں میری حاضری لگانی ہے، میں نہ ہوں تو میری غیر حاضری لگانی ہے، میں نے حرام نہیں کھانا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ فیکٹری کے اندر مفت کھانا دیا جاتا تھا، یعنی وہ جو مستحق ہے انہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں نہیں کھاتا تھا، میں پیسوں کے لے کر کھاتا تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے شیبے والا لقمہ بھی اپنے اندر لے کے نہیں جانا۔ اور پھر میں نے 1 نہیں 2 نہیں کئی واسطوں کے ساتھ، چونکہ میں 4 سال اتحاد کیمیکل کی سامنے جو آبادی ہے میں وہاں پہ گزار کے آیا ہوں، تو آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے تھے میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں، 1 نہیں کئی واسطوں سے مجھے یہ بات ملی ہے۔ حضرت شروع سے ہی متقی تھے، شروع سے پرہیزگار تھے، اللہ کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق تھا۔ آپ فیکٹری میں کام کرتے تھے، کسی بندے نے مالک کو شکایت کر دی کہ یہ کام تھوڑا کرتے ہیں اور مسجد کو وقت زیادہ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی بندہ جب اس کے کان بھرے جائیں بالآخر وہ بندہ اگلے کی بات سننے کے لیے مجبور تو ہو ہی جاتا ہے۔ فیکٹری کا مالک تھا، اس نے کہا یار میں دیکھوں گا کہ وہ کام کو زیادہ وقت دیتے ہیں یا مسجد کو زیادہ وقت دیتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد کا وقت تھا تو آپ دیر تک
یعنی استنجا فرماتے، وضو فرماتے اور وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے بیٹھتے، لیکن جو ٹائم عبادت کے لیے صرف ہوتا آپ مزید اوور ٹائم لگا کے اس کا جاتے۔ خیر آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نماز پڑھنے، ایک نہیں کئی واسطوں سے مجھے، اور یہ میں نے حضرت کی زبان سے سنی بھی نہیں ہے، یعنی یہ میں نے ان بندوں کی زبان سے باتیں سنی ہیں جو حضرت کے مرید بھی نہیں ہیں، یعنی عام بندے ہیں جو ساتھ کام کرتے تھے۔ انہوں نے کل بھی مجھے یہاں ایک بندہ بات بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے سسر حضرت کے ساتھ کام کرتے تھے، مجھے یہ بات انہوں نے بھی بتائی اور میں نے پہلے بھی چونکہ سنی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ فیکٹری کا جو مالک دیکھنے کے لیے آیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مسجد کو زیادہ وقت دیتے ہیں، زور کے بعد کا وقت تھا، حضرت مسجد میں بیٹھے تھے، تو وہ جو شرارتی لوگ تھے وہ مالک کو لے کے آئے، مالک نے آ کے دیکھا کہ حضرت صاحب اپنی جگہ پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں، اس نے جا کر دیکھا مسجد میں تو آپ مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس نے آ کر پھر دیکھا، جب پھر دیکھا تو آپ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، اتنی بات کی تو وہ چلا گیا۔ وہ سازشی لوگ تھے، وہ گئے مسجد کے اندر، جا کے کہنے لگے میاں صاحب کیا وجہ ہے؟ ہم گئے مسجد میں دیکھنے، آپ ادھر بھی تھے، ہم گئے کام کرنے کے لیے، آپ ادھر بھی تھے۔ اس نے کہا یار تمہارا اپنا کام ہے، مالکوں کا اپنا کام ہے۔ فرمائی یار تم میرے خلاف سازش کر رہے ہو، میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں وہ رب بندے کو کسی میدان میں تنہا تو نہیں چھوڑتا، اس لیے میرے رب نے میری مدد کی ہے۔ اور پھر مالک دیکھنے آیا اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ بندہ کام کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیانتداری سے کام کیا، اور پھر یہ کیسی اعلیٰ بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں جس فیکٹری میں کام کرتا تھا اس فیکٹری کا جو کیشیئر تھا، آپ فرمانے لگے کہ وہ اس نے میری دیانتداری اور امانت داری کو دیکھا، وہ میری دیانتداری اور امانت داری کو دیکھ کے میرا مرید ہو گیا۔ میں نے کہا کیشیئر کا یا ساتھ کام کرنے والے کا، حضرت یہ بات سناتے ہیں کہ ایک بندہ جن کا نام محمد نواز تھا، وہ گجرانوالہ میں گئے لال پمپ لینے کے لیے، تو یہاں سے چونکہ وہ نہیں ملتا، لال پمپ لینے کے لیے گجرانوالہ میں گئے کہ اچھا مل جاتا ہے، تو وہاں جو فیکٹری کا مالک تھا وہ کہنے لگا کہ ہم لال پمپ کسی کو نہیں دیتے، ہم کسی دور علاقے میں بیچتے ہیں۔ تو البتہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو محمد نواز صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے وہ انتقال کر گئے۔ محمد نواز صاحب کہنے لگے کہ ہم راویریان شریف سے آئے ہیں، تو وہاں کے لیے ہمیں لال پمپ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جب راویریان شریف کا میں نے نام لیا تو وہ بندہ بد عقیدہ تھا، اس کی لمبی لمبی داڑھی تھی، وہ ہنسنے لگا۔ نواز صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت آپ ہنسے کیوں؟ اس نے کہا یار چھوڑو۔ وہ کہنے لگے میں نے پھر پوچھا یار تم ہنسے کیوں، بتاؤ تو صحیح کوئی بات تو ہے، آپ ہنسے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں بد عقیدہ ہوں، میں پیروں کو پیر نہیں مانتا، 30 سال میں تمہارے پیر کے ساتھ اتحاد کیمیکل میں کام کرتا رہا ہوں، میں کسی پیر کو پیر نہیں مانتا، لیکن تمہارے پیر کو میں بھی پیر مانتا ہوں۔ اس لیے وہ کہتا ہے 30 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا، انہوں نے کبھی بد دیانتی سے کام نہیں کیا، کبھی دو نمبری سے کام لیا۔ اپنے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے فیکٹری کو اپنی فیکٹری سمجھا، وہ یار بندہ دیانتداری سے کام کرے وہ خالی نہیں رہتا، انسان کی نیت خالص ہو وہ کبھی خالی نہیں رہتا، اللہ ضرور زندگی کے اندر اس کو اس کا صلہ دیتا ہے۔ اس لیے وہ بندہ کہ جس نے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت اور سنت پہ ہمیشہ عمل کر کے لوگوں کو بتایا، خود بھی عمل کیا، یہ ہے اصل شریعت پہ عمل کرنا، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا۔ اگر کوئی بندہ شریعت کی خلاف ورزی کرے اسے ڈانٹنا، یہ ہے تربیت کے مراحل۔ میں اکثر اس لیے کہتا ہوں علم مدارس سے ملتا ہے، لیکن علم پہ عمل یہ فقیروں کی نگاہوں سے ملتا ہے۔ آج باہر نکل کے دیکھیں، علم بھی ہے، اتنا موٹا نفس ہے، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہی مسجد نا سنہری مسجد، کہ آپ 50 سال اس مسجد کو تقریباً بنے نہیں ہو گئے، کیوں یہ مدرسے کا نظام یہاں نہیں چل سکا؟ یہ میری اوقات نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہاں میرے تو تن کے کپڑے بھی نہیں ہیں، یہ تو سارا مالکوں کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو یہ نظام چلا ہے۔ اس لیے یہ نظام ایسے نہیں چلتے، یہ کسی فقیر کی دعا ہے، ماں باپ کی دعا ہے، بزرگوں کی دعا ہے، یہ دعاؤں سے نظام چلتے ہیں، وسائل سے یہ نظام نہیں چلتے، یہ نظام دعاؤں سے چلتے ہیں۔ انسان کی نیتیں جب خالص ہوتی ہیں پھر اللہ کی رحمتیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں۔ اتنا بڑا ولی جس کے لاکھوں مرید، ڈنمارک سے ایک انگریز آیا، یہاں پہ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد حضرت نے اسے پیر بنایا۔ میں جب عمرہ شریف کرنے کے لیے گیا تو میں نے اس کو مدینہ شریف کے اندر دیکھا تو میں حیران ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یار ہم نے سنا تھا لیکن اب ہم نے دیکھ بھی لیا، جو اقبال نے کہا تھا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک انگریز تھا، وہ مسلمان ہوا، پیر بنا، وہ آگے مسلمان کر رہا ہے۔ یہ ایک نہیں سینکڑوں
سینکڑوں ایسی مثالیں میرے سامنے موجود ہیں، میں نے خود آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں۔ مرشد گرامی نے جس پیر کو پکڑا اس پیر کا نام تھا پیر سیف الرحمان مبارک صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کے ایک بڑے بیٹے کا نام ہے مولانا حیدری صاحب اطال اللہ حیاتہ۔ ان کو مسلسل 12 سال نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے، مسلسل 12 سال نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا، اور آپ کو بھی ایسے اولیاء سے دل و جان سے پیار کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ